تقلید کی ایک سوال دوسرا ہے، تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ حرام ہے، شرک ہے، کیا ہے؟ کیا تقلید؟ بھائی تقلید کی قسمیں، تقلید کی بہت سی قسمیں، کچھ حرام ہے، کچھ شرک ہے، کچھ ناجائز ہے، کچھ غلط ہے، ہاں کچھ باطل ہے، یعنی یہ قسمیں، جائز کوئی بھی نہیں ہے۔ تقلید کی قسموں میں جائز کوئی بھی نہیں، کبھی شرک بن جاتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی کفر بن جاتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے۔ کیا یہ لکھا ہے کیا تقلید ضروری ہے آج کے دور؟ تقلید بھائی ضروری کے اندر ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ تقلید سے تو صحابہ نے منع کیا، اماموں نے منع کیا۔ تقلید کہتے کسے؟ تقلید کو پنجابی میں تو لائی لگ کہتے ہیں، مقلد کو لائی لگ، اور یہاں ہمارے ہاں تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کی رائے پر عمل کرنا، یعنی کسی عالم مولوی کے پیچھے چلنا، آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے بے سوچے سمجھے۔ یہ جو میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، یہ لغت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو دیوبندیوں کی کتاب ہے نا، ان کی القاموس الوحید لغت کی کتاب، ڈکشنری چھپی، اس میں لکھا ہوا صاحب۔ تو بھائی یہ تقلید تو خود بہت ناجائز ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے نبی جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چل۔ تو اللہ فرماتا ہے بغیر دلیل والی بات پر عمل نہ کر، پیچھے نہ چل، اور یہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کریں۔ تقلید اگر قرآن و حدیث سے دعوت کی جائے تو تب کیسی ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق میں تقلید نہیں ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اور آپ عمل کرتے ہیں تو تقلید نہیں ہے۔ تقلید تو یہ ہے کہ وہ کہے نا قرآن کی آیت ایک طرف، وہ کہے کہ میں کہتا ہوں بس میرے پیچھے چلو، میں ذمہ ہوں تمہارا، اور پھر جو ہے لوگ ان کے پیچھے چلے۔ اس طرح واقعی ہوئی ہے۔ میرا ایک دیوبندی استاد تھا، اس نے کہا کہ 200 حدیثیں، میں اس وقت اہل حدیث ہو گیا تھا، انہوں نے کہا 200 صحیح حدیثیں اگر تو بیان کرے میں بھی رفع نہیں مانوں۔